اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Before beginning our lecture, recite Durud Pak, Ya Wadudu Salli ala Muhammadin wa alihi wa sahabihi innaka rahiman wadud. Dear students, as you know that winter is at its peak, so take care of yourself and your family. Use hot things and wear warm clothes to keep you warm and safe from the winter cold. Thank you. Dear students, I have made this video in the series of the videos from book 3 section 2 poems. This video has been specially prepared for two important things. The very first one is technique of personification and the other is the question of reference to the context. So let's start our lesson. Dear students, as you know that technique of personification that is used in the poem by W.H. Davies, The Rain. Now what is technique of personification? بچوں ٹیکنیک آف پرسونیفیکیشن جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، اس کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ دس از دا ٹیکنیک ان وچ رائٹر گیوز دا کوالٹیز آف لیونگ تھنگس ٹو نان لیونگ تھنگس. یعنی رائٹر یا پوئٹ جو ہوتا ہے وہ بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں کی کوالٹیز دے دیتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ دے آر کنسیڈرڈ الائیو، کہ وہ چیزیں زندہ ہیں. جیسے میں یہاں پہ مثال دوں گی آپ کو کہ پھول مسکرا رہے تھے. اکثر آپ نے ایسے جملے پڑھے ہوں گے. کیا پھولوں کو کبھی کسی نے مسکراتے دیکھا ہے؟ نہیں. یہ تو پوئٹ کی امیجنیشن ہے، تصور ہے اس کا کہ اس نے یہ بات کہی ہے. تو بیٹا یہ پھولوں کو اس نے جو مسکرانے کی انسانی کوالٹی دی ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ٹیکنیک آف پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوئم کے اندر پرسونیفیکیشن اس نے کہاں استعمال کی ہے، کیا ایگزامپلز ہمارے یہاں پہ اس نے کوٹ کی ہیں. تو بیٹا یہاں پہ اس نے ٹیکنیک آف پرسونیفیکیشن جو ہے وہ فرسٹ اسٹینزا میں یوز کی ہے. اس میں وہ پہلی لائن میں کہتا ہے کہ آئی ہیئر لیوز ڈرنکنگ رین، کہ میں سنتا ہوں پتوں کو پانی پیتے ہوئے. کیا کبھی کسی نے پتوں کو پانی پیتے دیکھا ہے؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اس کے بعد تھرڈ لائن ہے گیونگ دا پور بینیتھ ڈراپ آفٹر ڈراپ، کہ یہ جو پتے ہیں یہ نیچے والے غریب پتوں کو دیتے ہیں. کیا پتے کبھی دیتے ہیں؟ نہیں، کسی نے کبھی دیکھا نہیں. آپ کبھی درخت کے نیچے کھڑے ہوں تو کیا پتوں نے آپ کو کچھ آپ کی طرف پھینکا ہے کبھی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو میں نے ان دونوں ایگزامپلس کو آپ کے لیے اس ویڈیو میں ہائی لائٹ کیا ہے یلو کلر سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ایگزامپلس ہیں. تو بیٹا یہاں پہ اس نے ٹیکنیک آف پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ پتوں کو ایک تو پانی پیتے ہوئے دیکھا، سنا، اور دوسرا اس نے پتوں کو جو ہے وہ غریب پتوں کو دیتے ہوئے دیکھا اور سنا کہ وہ پتے جو ہیں وہ دے رہے ہیں ڈراپ آفٹر ڈراپ. تو بیٹا یہ دو ایگزامپلز جو ہیں یہ پرسونیفیکیشن کی اس نظم کے اندر آپ کو ملیں گی. اور یہاں پہ جو ہے دیز کوالٹیز آف ڈرنکنگ اینڈ گیونگ آر دا کوالٹیز آف ہیومن بینگس، لیوز کی ناٹ ڈو سو بٹ ہی تھاٹ دیم ٹو ڈو سو، کہ پوئٹ نے سوچا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں. دس از کالڈ ٹیکنیک آف پرسونیفیکیشن. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بچوں جو سیکنڈ امپورٹنٹ کویسچن ہے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، ہم اس کو ڈیل کریں گے. سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کویسچن جو ہے وہ 5 نمبر کا سبجیکٹیو پیپر میں شامل کیا جاتا ہے. یہ کویسچن جو ہے یہ 3 مطلب اس کے حصے ہوتے ہیں. ایک حصے میں جو ہے وہ پیئر آف ورڈز ہوتے ہیں 5 نمبر کے، ایک حصے میں پنکچویشن ہوتے ہیں 5 نمبر کے. اسی کے ساتھ تیسرا کویسچن یہ اٹیچ کیا جاتا ہے سی پارٹ، جس میں لکھا جاتا ہے کہ ایکسپلین دا فالوئنگ اسٹینزا ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ. تو بچوں اس کویسچن کا آنسر آپ 3 حصوں میں دیں گے، یعنی اس کویسچن کے آنسر دینے کے 3 حصے ہیں. اس کا پارٹ نمبر 1 ہے وہ ہوتا ہے ریفرنس. ریفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹینزا یا لائنز یا ورسز دی گئی ہیں آپ کو ایکسپلینیشن کے لیے، یہ کس نظم سے لی گئی ہیں اور اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے. تو اس میں نے 3 طرح سے آپ کو بتایا ہے.
اپنی ویڈیو کے اندر کہ آپ کس طرح سے ان ریفرنس کو لکھ سکتے ہیں. پہلے ریڈ لائنس میں جو ہے وہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے مطلب کچھ بھی نہ لکھیں, جسٹ آپ پوئم نیم اور پوئٹس نیم لکھ دیں, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آگے لکھا دا رین اور WH ڈیویز, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس طرح سے بڑی ایزی رہ جائے گا کہ آپ جسٹ پوئم کا نام لکھ دیں اور پوئٹ کا نام. لیکن آپ میں سے کچھ بچے ہوں گے جو تھوڑا ایفرٹ اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے میں نے یہ پرپل لائن لکھی ہے, آگے بلیک کلر میں بھی ایک لائن ہے کہ وہ ان دو طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم دا رین, اٹ از ریٹن بائی WH ڈیویز. مزید اگر آپ اس کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ دس اسٹینزا ہیز بین ٹیکن فرام اے بیوٹیفل پوئم دا رین ریٹن بائی WH ڈیویز ہو از ویری امیجینیٹیو پوئٹ. آپ یہاں پہ پوئٹ کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں لکھ سکتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ جو باتیں آپ لکھو گے یہ آپ کا امپریشن جو ہے وہ ایگزامینر کے اوپر بہتر بنا دیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو گیا ہمارا کویسچن کے آنسر کا پہلا پارٹ, جس میں آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو سٹینزا ہے, سٹینزا بند کو کہتے ہیں کہ یہ سٹینزا ورسز یعنی اشعار یا لائنز, یہ سطریں جو ہیں یہ کس نظم سے لی گئی ہیں اور یہ کس شاعر نے لکھی ہیں. اس کے بعد اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. کانٹیکسٹ کو بچوں ہم کہتے ہیں کہ اس سٹینزا یا ان ورسز سے پہلے اور بعد میں کیا تھا, اور دوسرا یہ کہ یہ نظم کا تھیم کیا ہے. تو بیٹا یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ان دس پارٹ یو ہیو ٹو رائٹ دا تھیم کم سمری آف دا پوئم. مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ جو 4-5 یا 3-4 لائنز میں آپ نے لکھنا ہے وہ ہے تھیم پلس سمری ٹائپ, ٹھیک ہے. دا پوئم از اباؤٹ رین, جیسے میں نے یہاں پہ اگزامپل سیک آپ کے لیے جو ہے وہ ایڈ کیا ہے جو سیکنڈ لائن سے, کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ دا poem is about rain. The falling rain on leaves produces a sweet music. After rain the sun comes out, it will shine bright. The raindrops shine in the sunshine. It makes a lovely sight everywhere. ٹھیک ہے, دیکھیں پوری سمری بھی آ گئی ہے, اس کے اندر اس کا تھیم بھی شامل ہے, اور تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے آپ کانٹیکسٹ کو اچھے سے لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا تھرڈ پارٹ آ جاتا ہے ایکسپلینیشن کا. ہاں یہ وہ پورشن ہے جس میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی, کیونکہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ بھی آسان ہے, آپ آسانی سے کر سکتے ہو, ریفرنس بھی آسانی سے کر سکتے ہو, لیکن ایکسپلینیشن میں آپ کو تھوڑی کریٹیوٹی بھی ایڈ کرنی ہوگی. ان دس پارٹ 1 ہیز ٹو ایکسپلین دا گیون اسٹینزا اور لائنس ان دا کویشچن پیپر. ٹھیک ہے, آپ نے اس اسٹینزا اور لائنس کو ایکسپلین کرنا ہے جو کویشچن پیپر میں دیا گیا ہے. دس ایکسپلینیشن شوڈ بی آف دا گیون اسٹینزا بٹ ناٹ دا سمری آف دا پوئم. بعض بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ چپ کر کے نا پوری پوئم کی سمری لکھ ڈالتے ہیں. بیٹا اس سے آپ کا امپریشن نیگیٹو ہو جاتا ہے. آپ نے اس جو یہ اسٹینزا ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اس میں پوئٹ نے کیا کہا ہے, اس کو آپ نے پیرافریز کرنا ہے. پیرافریزنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پوئم کی لائنز ہیں ان کو آپ نے سادے جملوں کی شکل میں پہلے لکھنا ہے ایک دفعہ سے, تاکہ سمجھ آئے کہ جی ان دس پوئم ان دس اسٹینزا دا پوئٹ سیز دیٹ ہی از ہیئرنگ دا لیوز ڈرنکنگ رین واٹر اینڈ دس رین واٹر از فالنگ آن دا اپر لیوز اینڈ دے آر گیونگ دا پور لوور لیوز ڈراپ آفٹر ڈراپ. یعنی یوں سادہ لائنز میں آپ نے لکھنا ہے جملے کی شکل میں, تاکہ وہ سمجھ آ جائے. پھر آپ کو ان کو ایکسپلین کرنا ہوگا. اب یہاں پہ ایک چیز ہے, یو کین رائٹ ورسز آر کوٹیشن آف سیملر تھیم ان دس پارٹ آف ادر رائٹرس ایز ویل. کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کسی اور رائٹر کی کوئی کوٹیشن ہے اسی تھیم کے حوالے سے, یا کوئی ایسے کوئی اشعار ہیں, تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹو انہینس دا افیکٹ آف یور ایکسپلینیشن. دس ہول کویسچن شوڈ بی سالوڈ آن 1.5 پیجز آف آنسر شیٹس. یعنی جو آنسر شیٹ کے 1.5 پیج کے اوپر اس ایکسپلینیشن کے مکمل کویسچن کو آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی بیٹا آج کے ہمارے 2 امپورٹنٹ کویسچنس کے حوالے سے آج کی ویڈیو. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھے سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.